بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو گزشتہ بات چل رہی تھی رمضان کیسے گزارے، تو اس میں ہمارے اکابرین کے قصے چل رہے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے رمضان گزارا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے رمضان گزارا، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے رمضان گزارا، ان کے بارے میں ساری باتیں گزشتہ کل گئی، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول تھا، کیسے گزارا، اور شیخ الہند کی مستورات کیسے رمضان میں کیسے کیسے کام کرتی تھی اور کتنا کام۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، تو سلف صالحین اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے یوں عبادت کیا کرتے تھے، یوں عبادت کیا کرتے تھے جیسے کوئی کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے، کسی روٹھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ، روٹھے ہوئے رب کو مناتے تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، اپنے مالک کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ درگزر کر دے، آئندہ میں احتیاط کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے اسی طرح اپنے ہاتھ جوڑ دے، سر بسجود ہو جائے اور عرض کرے کہ اللہ ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہے، یا اللہ ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہے، جو کوتاہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کو تو معاف کر دے، آئندہ زندگی ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بھاگا ہوا غلام جب مالک کے پاس آتا ہے تو کیسا عاجزی کرتا ہے، ایسے ہی ہم بھی رمضان جب مل جائے ہم بھی اللہ کے سامنے ایسا ہی کریں، کیونکہ پورے 11 مہینے ہم نے بہت نافرمانیاں کی۔ سلف صالحین جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اعمال پیش کریں گے، کوئی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا، کوئی زندگی کی اتنی عبادت پیش کرے گا، اس وقت ہمیں ندامت ہوگی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اکابر کے طرز پر رمضان گزارنے کی کچھ کوشش کریں، اکابر کے طرز پر رمضان گزارنے کی کچھ کوشش کریں۔ گو ان جیسی محنت نہ ہو سکے لیکن کوشش اور تمنا تو ہو۔ کاش ہمارے عمل اس قابل ہو کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے رمضان مبارک کے روزے، اس کی تلاوت اور اس کی عبادت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، 11 مہینہ سستی کا شکار رہے، کچھ نہ کر سکے، 1 مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لیے کوشش کی، تو اسے قبول کر لے۔ میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائے یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ میرے دوستو، بقیہ سال تہجد میں جاگنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ چلو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے ہی جاگ جاتے ہیں تو پھر اس میں چند رکعت نفل بھی پڑھ لیا کرے۔ جی، دین کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت میں وقت گزار دیا کرے، 1 مہینہ غیبت چھوڑ دے، لایانی چھوڑ دے، دوستوں کے ساتھ 1-1 2-2 گھنٹے کی ملاقاتیں چھوڑ دے، ہم سب سے اجنبی بن جائے، ہم کہیں کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کے لیے محنت کرنے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، اس کو کما لے جتنا کما سکتے ہیں۔ جی، تو یہ رمضان کیسے گزارے اس کے بارے میں بتایا کہ سلف صالحین کیسے رمضان گزارتے تھے، ہم اس کی کچھ نقل اتارے۔ پھر اس کے اندر اعتکاف بھی آتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟
رحمت الہی سمیٹنے کا طریقہ، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا طریقہ، رمضان المبارک کے انوارات اور برکات سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ اعتکاف ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور ہمارے اکابر مشائخ اور صلحائے امت ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ جانا ہے، اللہ رب العزت کے در کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا، جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کا دروازہ بند ہوتا ہے تو فقیر لوگ وہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں، ان کا دروازہ بند ہوتا ہے تو فقیر لوگ وہاں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ دروازہ بند نہیں رہ سکتا، یہ ضرور کھلے گا، اور جب کھلے گا اور میں سامنے ہوں گا تو مجھے اس کا قرب ضرور ملے گا، جی اسی طرح معتکف بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کے سامنے امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ معتکف کی مثال کیسی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کے سامنے امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے، آپ یہ نیت کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی محبت، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ اعتکاف جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا مجاہدہ سال کے دوسرے حصوں میں نہیں کرتے۔ اللہ بخاری شریف کی روایت میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے تھے، راتوں کو جاگ کر گزار دیتے تھے اور راتوں میں اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ جی اسی کے اندر لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، انہوں نے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بنائی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات ہوتی ہے جو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت ایسی ہے جیسے 1000 مہینے میں گزاری ہے۔ اسی کو تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی ایمانن، وہ ایمان جو ہمارے پاس ہے ابھی وہ نہیں، بلکہ واقعتاً اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے، وہ ایمان کہ توبہ کر لیا، آئندہ اچھی نیکوکاری کا ارادہ کر لیا، یہ ایمان کے ساتھ میں اگر اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ دیکھیے۔ لیلۃ القدر کی برکات حاصل کرنے کے لیے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے وہ سب لوگوں کے بارے میں غصہ نکال دے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے وہ سب لوگوں کے بارے میں غصہ نکال دے، وہ اپنے سینے کو بے کینہ کر لے اور سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ وہ موتی اور ہیرا ہے
جو اللہ والوں کی محفل سے اس عاجز نے پایا ہے. ہاں دیکھو لیلۃ القدر پانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے وہ سب لوگوں کے بارے میں غصہ نکال دے، وہ اپنے سینے کو بے کنا کر لے، ہاں، اور سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے. یہ وہ موتی اور ہیرا ہے جو اللہ والوں کی محفل سے اس عاجز نے پایا ہے. جی اللہ والوں کی محفل سے اس عاجز نے پایا ہے. دیکھو اللہ اکبر کبیرہ. تو دیکھو لیلۃ القدر پانے کا یہ طریقہ ہے. اب ایک اور نقطہ عرض کر دوں، اگر کوئی چاہے کہ مجھے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے تو اس کو پانا بڑا آسان ہے، اس کو پانا بڑا آسان ہے. جی اگر اسکائپ پہ چلو، ہاں وائی فائی آ گیا نا، ٹھیک ہے. اسکائپ والے اسکائپ پر بھی سنے، اس پر بھی سنتے رہیں. ایک اور نقطہ، اگر کوئی چاہے کہ مجھے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے تو اس کو پانا بڑا آسان ہے، بلکہ ہر بندے کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے. ہمیں یہ ثواب مل سکتا ہے، مگر کیسے؟ جی اس کے لیے یہ نقطہ سن لیجئے، بڑا پکا نقطہ ہے. معلوم نہیں کہ کتنے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ چیز ملی ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی چاہے کہ مجھے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے تو اس کا پانا بڑا آسان ہے، بلکہ ہر بندے کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اس سے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے، مگر کیسے؟ تو اس کے لیے ایک بہت آسان راستہ ہے، وہ سنیے دھیان سے. کتنے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد یہ چیز ملی ہے. اس رات میں سلامتی اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام میں. یہ سلامتی اور خیر و برکت کب نازل ہوتی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. یہ سلامتی خیر و برکت کب نازل ہوتی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. جی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس رات میں کتنے بجے وہ برکت نازل ہوگی، مگر اللہ رب العزت نے ایک اشارہ کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ جس رات میں بھی وہ برکت نازل ہوتی ہے ہی حتی مطلع الفجر، وہ برکات مطلع الفجر طلوع صبح صادق تک باقی رہتی ہے. یہاں سے ایک بات ملی کہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی اور اس کی خاص برکتیں جب بھی شروع ہوگی وہ شروع ہو کر صبح صادق تک ضرور رہے گی. لہذا ہم جیسے کمزور مومن جب ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، جب روزہ رکھنے کے لیے سحری میں اٹھتے ہیں، اگر اس وقت ہم تہجد کے چند نفل بھی پڑھ لے تو یقیناً ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر، کتنا آسان راستہ بتا. پوری رات میں اگر کچھ نہ کر سکے، ارے تراویح پڑھ کے سو گئے، سحری کے لیے جب اٹھے ہیں وہاں 2-4 رکعات اگر ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب مل گیا.
خوش ہو جاؤ. اور یہ تو الحمدللہ ہر انسان کرتا ہی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو ملتا بھی ہے. جی، اور کرنا بھی آسان ہے، اس لیے افسوس نہ کرے. ویسے تو پورے رمضان کوشش کرے کہ تہجد میں جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لے، تو وہ عبادت اگر کبھی بھی لیلۃ القدر ہوگی، مل جائے گی، لیلۃ القدر کی عبادت ہوگی. اور خصوصاً آخری عشرے میں، پورا عشرہ میں اس کی کوشش کرے. تو اب بتاؤ، جو انسان اس کا پابند ہوگا تو اس کو لیلۃ القدر ضرور ملے گی انشاءاللہ. تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے وقت زندگی کے بڑے ہی قیمتی اوقات میں سے ایک ہوتا ہے. جی، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے لمحات کو ذکر، عبادت اور تلاوت میں صرف کرنا چاہیے. مسجد میں رہ کر دنیا کی باتیں کرنا ویسے ہی ممنوع ہے، اس لیے اعتکاف کی حالت میں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. وقت کو ایسے گزارے کہ ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ عبادت کر رہے ہو تو میں بھی عبادت کروں، اور جب لوگ سو جائے تو میں بھی سو جاؤں. نہیں، بلکہ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، ہر ایک کی اپنی ہمت ہے، اس میں خوب ہمت لگائے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خوب عبادت کرتے ہیں. ایک نوجوان عالم ہے، ان کی داڑھی کے سب بال سیاہ اور کالے ہیں. ان کا اس عاجز سے بیت کا تعلق ہے. وہ پچھلے رمضان المبارک کے بعد فرمانے لگے، حضرت الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے یہ رمضان المبارک ایسا گزرا کہ میں نے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے. گویا 30 دنوں میں 30 قرآن مجید مکمل کر لیے. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت اس رمضان مبارک میں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی. دیکھو، روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی. وہ آسان کام ہے. ایسے لوگ ہیں. تو ہم لوگ عبادت میں وقت گزارے، مختلف عبادتیں ہیں اگر لوگوں کے، لیکن یہ دیکھو خود بخود نہ کرے. جو لوگ بھی ہے سن رہے ہیں، وہ اپنے قریب میں جو بھی اللہ والے ہو ان سے تعلق جوڑے، اور اس کے بعد وہ جو بتائے اس کے مطابق ہم کام کرے، اور ان سے اجازت لے کر کام کرے. اور جو نہیں تعلق رکھ سکتے کسی اللہ والے سے، تو وہ تو اپنی نارمل عبادت کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے حقوق مار دے. سارے حقوق کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو وقت ملے اس وقت کی حفاظت اس طریقے سے ذکر و اذکار سے کر لے. جی، اگر لوگوں کے معمولات آپ حضرات کو بتانے لگوں، اور اگر لوگوں کے جو کرتے ہیں، جو خطوط لکھ کر بتاتے ہیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے. یہ لوگ اس وقت بھی اس دنیا میں ہیں، ان کے لیے بھی دین 24 گھنٹے کا ہے. ان کی بیوی بچے بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ضروریات بھی ہے، بیماریاں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رمضان المبارک میں کماتے ہیں، یعنی آخرت کی نیکیاں کماتے ہیں. ہم اگر پچھلے 20 دنوں میں کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں. اب اللہ رب العزت نے جو 10 دن دیے ہیں، ان 10 دنوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے. جو دوست احباب اپنے کاروبار یا ملازمت یا کسی اور وجہ سے سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے. یہیں سے وہ کپڑے بدل کر دفتر، آفس جائے، جاب پر جائے، اور وہاں سے سیدھے مسجد میں آ جائے. اس طرح ان برکتوں سے ان کو بھی حصہ مل جائے گا. جو نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے، تو ایسا کرے. جو کام پر گئے سیدھے مسجد میں آ جائے، یا گھر پہ افطاری کر کے مسجد میں آ جائے. جی، آپ اپنے دل میں رمضان مبارک کا احترام رکھے. اللہ رب العزت کو رمضان مبارک کا احترام بہت پسند ہے. نزہت المجالس ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مجوسی تھا. یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے مگر کفار ان کے درمیان رہتے تھے. ایک مرتبہ مجوسی کے بیٹے نے
رمضان مبارک کے دنوں میں کھانا کھایا، مجوسی کہتے ہیں آگ کا پوجا کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا، تو اس رمضان مبارک میں اس کے بیٹے نے رمضان مبارک کے دنوں میں کھانا کھایا. وہ تو مجوسی، جب اس نے کھلے عام، کیونکہ وہ رہتے تھے، مسلمانوں کا غلبہ تھا اور یہ جو غیر مسلم تھے وہ ان کے ماتحت میں رہتے، جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا. اس نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے حیا نہیں آتی کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تو دن میں اس طرح کھلے عام کھا رہا ہے. خیر بات آئی گئی اور ہو گئی. اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے. جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کی بہاروں میں ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور میں آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. وہ جواب میں کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا اور میں نے رمضان مبارک کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی. سبحان اللہ. جی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یہ تھے. اور اس طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت کے مزے لے رہا ہوں. سوچنے کی بات ہے. تو اس کو کہتے ہیں ادب. یہ ادب بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ہمیشہ روزے دار کا ادب رکھنا چاہیے، علماء کا ادب رکھنا چاہیے، دین والوں کا ادب رکھنا چاہیے. اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم جن کے پاس دین ہے ان کا ہم ادب کریں گے تو امید ہے کہ اللہ اس ادب کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے گا. دیکھو، ایک مجوسی، آگ کا پوجا کرنے والا، جو اسلام میں نہیں ہے لیکن رمضان کا صرف ادب کیا ہے، اس پر اپنے بیٹے پر غصے ہوا کہ تو رمضان میں کھانا تھا تو چپکے سے کھا لیتا، سب کے سامنے کھا رہا ہے، بس اتنا کیا اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دے دی. اس کو اسلام کی توفیق دے دی اور جنت میں چلا گیا. دیکھو کتنی بڑی بات. اس لیے آج ہمارے اندر بے ادبی بہت آ گئی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج سب کے سب بخاری والے بن گئے. کہ بھائی دلیل لاؤ. ارے بھائی ادب کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، یہی ادب ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ساری حدیثوں میں ہے یہ. لیکن اب وہ کہیں کہ ادب کے بارے میں کوئی حدیث. تو اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے. اور ادب جب چلا جاتا ہے تو پھر جب بے ادب انسان ہو جائے، بے ادب بے نصیب. ہم سمجھتے ہیں کہ چلو فرائض اور واجبات کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. نہیں، فرائض بھی ہے، اس کا واجبات ہے، اس کا اپنی جگہ ہے، ادب اس کی اپنی جگہ ہے. اس وقت میں ادب چلا گیا. اولاد کے دل میں ماں باپ کا ادب نہیں، اور شاگرد کے دل میں استاد کا ادب نہیں، مرید کے دل میں شیخ کا ادب نہیں، چھوٹے کے دل میں بڑوں کا ادب نہیں. وہ ختم ہو گیا. آج اسلام کے دشمنوں نے ہمارے اندر سے ادب ختم کر دیا اور ہر ایک بحث کر لیتا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. بڑوں کے سامنے ہمیشہ چپ ہو جانا چاہیے. اگر بڑوں نے کوئی غلطی کر لی ہے تو بھی ہمیں خاموش رہنا چاہیے. ان کی غلطی بھی ہماری حق بات سے بھی بڑی ہے کہ اس غلطی ان کو خود اللہ تعالیٰ متنبع کر دیں گے. ہمیں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آپ رمضان مبارک کی مثال یوں سمجھے جیسے بینک کی چیک بک ہوتی ہے. چیک بک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں 30 چیک والی ایک چیک بک دے دی ہے. 30 پیج والی ایک چیک بک دے دی ہے کہ تم اس کے اندر جتنی چاہو رقم لکھ لو روزانہ کی، وہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہوتی جائے گی اور وہ ایک دن میں ایک چیک بک کا پیج جو ہے وہ پھٹ جائے گا. بلینک چیک. جی، تو فرمایا وہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہوتی جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خالی چیک بھیج دی، کچھ بھی لکھا نہیں اور خالی چلے گئے، اور کچھ بھی نہیں لکھا اور ان کے دن ایسے ہی گئے. کئی ایسے ہوں گے جو 1,00,000 لکھی گئے، کئی 1,000,000 لکھیں گے اور کئی بلین لکھیں گے. ہر کوئی اپنی اپنی پسند اور نصیب کے مطابق لکھے گا.
ہماری 20 چیک جمع ہو چکے ہیں. جب 20 رمضان چلے جاتے تو 20 چیک جمع ہو چکے ہیں. اب آخری 10 چیک باقی ہے. تو ان چیکوں پر لکھنا ہمارا کام ہے. ان چیکوں پر لکھنا ہمارا کام ہے. جتنی رقم لکھیں گے آخرت کے خزانے میں اتنی ہی نیکیاں جمع ہوتی جائے گی. اس لیے ان دنوں اور راتوں کو خوب عبادت میں گزاریے. دل میں نیت رکھیے کہ اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. کیا کہیے؟ یا اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر آ کر بیٹھتا ہوں. یا اللہ میں آپ ہی سے آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر آ کر بیٹھتا ہوں. جب آپ یوں نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. جب انسان سچے دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ اعتکاف کی سب فضیلتیں بتا رہے ہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو وہ اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتی. اللہ یعنی اللہ کو بخشنا ہے، عذاب دینا نہیں ہے اس امت کو. اس لیے یہ چیزیں عطا فرمائی ہے رمضان المبارک کا مہینہ. جیسے پہلے بھی گزر چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہی ہے وہ کیوں کہی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے بہانے دے دیے مغفرت کے سارے بہانے دیے. کیا کیا تھے مغفرت کے بہانے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے. جی پھر بھی اگر ہم ایک تو پہلا عشرہ دیا جو رحمت کا تھا، شیطان کو باندھ دیا. یہ بہانے تھے نا مغفرت کے. شیطان کو باندھ دیا اور پھر فرمایا دعا کی قبولیت کا وعدہ فرما دیا، اعمالوں کا بھاؤ بڑھا دیا اور تمام مخلوق چرندوں پرندوں کو دعاؤں میں لگا دیا. لیلۃ القدر دے دی، پھر آخری رات بھی دے دی، پھر عید کی نماز بھی دے دی کہ جو اگر اس میں بھی مغفرت نہ ہوئی ہو تو وہ عید کے دن آ جائے، اس کو بھی ہم معاف کر دے. تو اب اتنے سارے بہانے اللہ نے بنائے تھے اپنے بندے کی مغفرت کے لیے، پھر بھی اگر وہ مغفرت نہ کرا سکا تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آمین، کہ اس کی ہلاکت میں پھر کوئی شک نہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ہے. اسی لیے تو رمضان المبارک کا مہینہ دیا. اور خالی رمضان المبارک کا مہینہ نہیں، اس کے اندر بھی کئی سہولتیں ہمیں فیسلٹی دی کہ جو شیطان بہکانے والا ہے اس کو قید کر دیا. اور پھر عمل ہم زیادہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے، تو فرمایا تھوڑا کرو، ہم بھاؤ بڑھا دیں گے. پھر فرمایا تم دعا مانگو، ہم دعا بھی قبول کر لیں گے. روزے افطار کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، ہم افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو بہت سارے اللہ نے، پھر اعتکاف بھی دے دیا، پھر آخری رات بھی دے دی، پھر عید کی نماز بھی دے دی. تو خالی رمضان مبارک نہیں دیا، بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں سہولت دی. پھر بھی ہم نہ معاف کرائے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہے؟ جی انسان جب روزہ رکھے، چلو انشاءاللہ دوسرا کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آج کے دن اتنا ہی ٹھیک ہے.